بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی رسول خیمے میں داخل ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ اس لیے تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تاریخ میں اس عورت کا نام کیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام تجسس سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداران ایک مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی غرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ مکہ سے لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایات کے مطابق جب صحابہ کرام کے ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گی؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی، آپ کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ دیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے حکم میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادیاں تھیں جسے طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالی عربی زبان بولتے تھے، جن کی زبان فصیح اور بالیغ تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔
لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بعد بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی 4 بہن بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے، جن کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیکہ اور حذافہ تھے۔ تاریخ میں حذافہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روم میں دیکھوں، اور اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانے پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر تعظیماً جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کے ایک دوپہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں: میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چاچو فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کرتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتے ہیں۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ تشریف لے گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی۔ سیدہ شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امن پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ شیمہ کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بیٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے خواتین کی قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو بطور تحفہ عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن سیدہ شیمہ نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے آج ایسا کیوں کیا؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دروازے پر آج میری بہن آئی تھی۔ اللہ اکبر! کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا، کیسی وفا تھی۔ آج کے دور میں کہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ کاش ہم بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سیکھ لیں۔